یہ اتنی تقریروں والی رات نہیں ہے جو میں نے تجربہ حاصل کیا نا اپنی زندگی کا. ہم عوام لوگ ہیں نا, ہم چند راتوں میں اپنے آپ کو بخشوانے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رات کو عبادت کرو, رات کو عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو. اللہ کریم اس رات میں شان نزول جلال فرماتا ہے, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا وہ جو انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث سنائی کہ تہجد کے وقت میں آخری پہر میں اللہ کریم آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. یہ مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ ساری زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے, بار بار نہیں سمجھنا. بار بار اس لیے ریپیٹیشن کی جاتی ہے تاکہ دوبارہ دہرا لیا جائے, ایمان تازہ ہو جائے. اس لیے ایک ایک نقطہ جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ لیں, ساری زندگی کے لیے کافی. آپ اپنی نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں. حدیثیں تو پڑھتے رہیں گے, جنہوں نے پڑھنی ہو کتابوں میں, فیس بک پر آ رہی ہیں, واٹس ایپ پر آ رہی ہیں. تو نبی کریم نے احادیث بیان کی اور وہ احادیث ہمارا وظیفہ بن گئی. کیا بنی؟ وظیفہ بن گئی. ایک ہیلہ بن گئی کہ اگر تم یہ ہیلہ اختیار کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے. ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کریم معاف کر دے. آج کی رات اگر کوئی عبادت کرے تو ہو سکتا ہے اللہ کریم اسے معاف کر دے. یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ کیا بخشش ہو گئی کہ نہیں ہوگی. جب تک ہم مر کے اٹھ کے قبر میں سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لیں کہ قبول ہو گیا. مرنے سے پہلے پہلے نہیں سمجھ آئے. میرا یہ نظریہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا, آپ کو دنیا میں نہیں سمجھ آ سکتا. کیا میں ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ, یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں. آپ سارے ہیلے کر رہے ہیں, قوت لگا رہے ہیں کہ اے بھی کرنا, اے بھی کرنا, اے بھی کرنا, اے بھی کرنا. کسی پر بخشش, کسی پر درجہ, کسی پر ثواب, یہی چلتا رہتا ہے. تو یہ رات ایک رات جو اس کے بارے میں حضور نے فرما دی کہ بھئی حدیثیں آ گئیں کہ یہ میری احادیث ہیں, یہ ایک وظیفہ بنا لو. چاہے یہ ضعیف حدیثیں, چاہے یہ ضعیف حدیثیں, کمزور راوی ہیں, لیکن عمل کر لو. کیونکہ ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ نبی کریم نے نہیں فرمایا تھا کہ میری صحیح حدیث پر عمل کرنا اور ضعیف کو چھوڑ دینا. اہل سنت کا یہ خاصہ ہے, نہ وہ صحیح کو چھوڑتے ہیں اور نہ ضعیف کو چھوڑتے ہیں. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جنہوں صحیح تے ضعیف کی لڑائی کا پتہ ہے نا, انہوں نے گل کرنی ہے کہ حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ جب محدثین احادیث کی قسمیں بیان کریں گے تو اس میں صرف تم نے صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے اور ضعیف حدیث کا انکار کر دینا. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں قابل قبول ہیں. اس لیے ضعیف حدیثیں جب 9-10 راوی اکٹھے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ حسن کے درجے پر آ گئی ہے, اس پر عمل کیا جائے. اس لیے آج کی رات ہم کہتے ہیں یہ عبادت کی رات ہے, اور یہ ایک ہیلہ ہے, وسیلہ ہے, سفارش ہے اللہ کے حضور. یا اللہ میں تھوڑا جا مزدوری کیتی ہے, میں بخش دیں, میں حضور دی حدیث سے عمل کیتا ہے. اصل کیا ہوگا؟ حضور کی احادیث پر عمل کرنا, نبی کی بات کو نیچے گرنے نہیں دینا, نبی کی بات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بخشوانے کی سازش کرنا, کوشش کرنا. اس لیے پہلی بات میں نے کیا سمجھائی, احادیث میں آتا ہے, حضور نے فرمایا ہے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ ایک وظیفہ ہے, یہ ایک ہیلہ ہے, بخشش کا ذریعہ ہے. اور بخشش کا معلوم تب ہوگا جب آپ مر کر قبر میں جا کر منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دے دیں گے, تب آپ کو معلوم ہوگا شکر ہے یا اللہ کامیاب ہو گئے.
اس عالم سے جانے کے بعد اس عالم میں کوئی بوڑھے سے بوڑھا انسان مجھے یہ ثابت کرے میں بخشیا گیا ہوں، کہہ دے میں نے نہیں دیکھا۔ ہر سال شب برات آتی ہے، ہر سال مراشف آتی ہے، روزے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم ہر کام کرتے ہیں، فرض واجب سنت، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بخشا گیا ہوں۔ اس لیے یہ ایک بخشش کا ذریعہ ہے یہ رات۔ تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ پھر ساتھ میں نبی کریم نے قدغن لگا دی، پریشانی لگا دی۔ ہاں بھائی بخشش اسی کی ہوگی جو شرک نہیں کرے گا، بخشش اسی کی ہوگی زانی نہیں ہوگا، بخشش اسی کی ہوگی جو شرابی نہیں ہوگا، بخشش اسی کی ہوگی جو ڈاکو نہیں ہوگا، بخشش اسی کی ہوگی جو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، بخشش اسی کی ہوگی جو قطع تعلق نہیں کرتا ہوگا، رشتہ داریاں نہیں توڑتا ہوگا۔ وہ کچھ 14 کے قریب حدیثیں آ گئی کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر بندہ گناہ چھوڑ دے نا، رات کو عبادت نہ کرے تو بخشش ہو گئی، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ کینہ پروروں کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے، یہ بھی نبی نے فرمایا۔ اگر عبادت کا نبی نے فرمایا ہے تو ان اعمال کا کس نے فرمایا؟ نبی نے۔ جب یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو بخشش نہیں ہوگی۔ آپ ساری رات جاگتے رہے لیکن آپ نے یہ اعمال نہیں چھوڑے، کہا میں تو نہیں چھڑنا، میں نے شراب پینی ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ایک ہوتا ہے ماں باپ ہی شریعت سے بے بہرا ہے، ماں پیوں نے شریعت ہی کھ نہیں پتا، وہاں پر ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ معصیت میں گناہوں کے کاموں میں ماں باپ کی نہیں مانی جاتی۔ ماں کہ داڑھی کٹا دو نہیں مانی جاتی، تو ماں ارے تیری گل نہیں ہے، نبی دی گل، جس اللہ نے کیا نا تیری کیا کہتا ہے خدمت کرن دا، اسے اللہ نے کہا کہ ماں باپ جی نافرمانی کرو کدو جدو گناہ دا حکم دیں، جدو شریعت کے خلاف گل کر، پھر کیا ہے نافرمانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں۔ یہ ماں باپ جس نے دیے ہیں ہمیں اس کی مانتے ہیں۔ جو باتیں سمجھ میں آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ پہلی بات کیا میں نے سمجھائی، یہ ایک وظیفہ ہے، یہ ایک عمل ہے، اور اس طرح کے لاکھوں وظیفے میرے نبی نے فرمائے ہیں۔ مثال دیکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ساری رات ضرور جاگنا، میں تم چھوٹی جی گل سنا دینا۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے تو مجھ سے مصافحہ کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں بھی ایک بات ہے، ایک ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ نہیں ملایا، میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلام ہو گیا، یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ ایک ہوتا ہے ساتھ میں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، انگل نہیں ملانی، ہتھیلی سے ہتھیلی ملانی۔ جب ہتھیلی سے ہتھیلی ملی، حضور نے ارشاد فرمایا جب مصافحہ کیا جاتا ہے پہلی بات کینہ چلا جاتا ہے، بیماری دور ہو جاتی کینے والی۔ مصافحہ کیا، ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے تیری بھی اور اس کی بخشش ہوگی۔ حدیث پاک ہے کہ آپ نے مصافحہ کیا تو بخشش ہو گئی۔ ہم ابھی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو جن جن نے مجھ سے مصافحہ کیا ان کی وجہ سے میری بخشش ہوگی، میری وجہ سے ان کی بخشش ہوگی۔ ساری رات جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک وظیفہ ہے، وہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ بخشش کا علم کب ہوگا؟ یہ یاد رکھیے گا میری بات، کیونکہ میں نے بڑا اس میں غور و فکر کیا، بندہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہے نا کہ میں نفس مطمئنہ کا مالک بن جاؤں، مطمئن ہو ہی نہیں سکتا تو کہاں نفس مطمئنہ کا مالک بنے گا؟ مطمئن تب ہو سکتا ہے جب اپنے فرائض پورے کرتا جائے، بس کہ یار شکر ہے میں کیوں چلا گیا، اطمینان والے رستے سے چلتا پیا، کیوں میں لگ گیا ہوں، اس لیے بخشش امید ہے ہو جائے گی۔ لیکن یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا، کنفرم جن کو کہا گیا تھا، جن کو کہا گیا تھا کنفرم کون سے؟ سرکار میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دے دی ہوئی تھی، وہ بھی روتے رہتے تھے۔ کیا نبی کرم کی بات پر اطمینان نہیں تھا لیکن روتے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پوچھ لیں کہ اگر حضرت کیا کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی کا جنازہ نہ پڑھتے تو پوچھتے تھے منافق ہے، منافق ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی سرکار منافق ہے، وہ 12 منافقوں میں سے ایک منافق یہ ہے جو مجھے سرکار نے نام بتائے تھے۔ اچھا یار میرا نات نہیں ہوتے اچھا خاصی،
نہیں نہیں سرکار تہاڈا نام نہیں سی وہ ڈر دے گا تو پھر تو سرکار نے جنتی فرماتا ہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی ڈرتے رہتے تھے، جن کو معلوم ہو گیا وہ بھی ڈرتے رہتے تھے. اس لیے یہ وظیفے والی رات ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک ہی رات کو سب کچھ سمجھتے ہیں. آپ کی ہر رات لیلۃ القدر یا شب برات ہی ہونی چاہیے. آپ نے ہر لمحہ عاشقوں کی طرح گزارنا ہے جیسے ہر لمحے میں بخشش ہو رہی ہے. مایوسی تو آپ کے پاس آنی نہیں نہ چاہیے. مایوس میں نے کل بھی سمجھایا تھا، مایوس وہ ہوتا ہے، غور سے سمجھ لیجیے، مایوس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ایم نہیں ہوتا، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ مایوس ہے. جس کا کوئی مقصد ہے وہ مایوس نہیں ہے. مایوس تو دنیا کے کاموں میں ہوا جاتا ہے، آخرت کے کاموں میں تو ہوتا ہی نہیں ہے بندہ. جب دنیا نہیں مل رہی تو وہ بندہ مایوس ہے. اور دنیا ملتی کس کو نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا اس سے نہیں ملتی جس کا ایم اللہ کو پانے کا نہیں. جس کا ایم اللہ کو پانے کا ہے اسے دنیا بھلی مل جاتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ دین پر چلو تو دنیا نہ ملے؟ اللہ قرآن پر فرماتا ہے تم دین پر چلو، تمہارے ذمہ زمین کے نیچے سے اور آسمان کے اوپر سے رزق دوں گا. ایمان لے آئے، بات ختم ہو گئی. مقابلے کے لیے نہیں دنیا چاہیے کہ میں اتنا ود جاؤں، میں بھرا نہ ود جاؤں، میں بہن نہ ود جاؤں. مقابلے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب سے لینے کے لیے کہ یا اللہ میری دنیا بھلی کر، میں دین پر چلوں. اگر دنیا بھلی ہونے کے بعد بھی کوئی دین پر نہیں چل رہا تو اس کی دنیا بھلی نہیں ہے. دنیا بھلی وہی ہے جو دین پر چلائے. اسے جو دین پر نہیں چلتا اس کی دنیا بھلی نہیں ہے. تو بات ایک رات کی نہیں ہے، بات آپ کی زندگی کی ہے. بات اس امانت کی ہے کہ یہ زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے اور آپ نے اب اس میں کرنا کیا ہے. اس لیے یہ جو نعتیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا، طریقہ واردات. وہ سمجھتے ہیں کہ یار نعتیں پڑھ لیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں، آپ کو بٹھانا مقصود ہے. آپ کو یار ایک رات کرو تے بخشش ہو جائے گی، ہن بیٹھے رہو. میں تو آگے بتا رہا ہوں بخشش کے لاکھوں طریقے ہیں، لاکھوں طریقے ہیں. لیکن رب کریم یہ چاہتا ہے، نبی کریم چاہتے ہیں کہ تم میری طرف توجہ کرو. راتیں ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت میری طرف ہی رخ ہونا چاہیے. ادھر ادھر نہیں گھومنا، ادھر ادھر خیال نہیں لے کر جانا، بس میری طرف. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو. کتنا؟ حد ہی نہیں. اتنا 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 کہ تمہاری یہ جو خاک ہے، مٹی ہے، تم خاک کے بنے ہوئے، اس کا ذرہ ذرہ ذکر کرے. آپ مٹی سے بنے ہیں نا، مٹی کے ہے نا. اس مٹی میں اگر اللہ کا ذکر سما جائے تو اس کا ذرہ ذرہ ذکر کرے. تو میرا یہ خیال ہے آپ کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو آپ کی وجہ سے قبر روشن ہوگی. قبر روشن آپ کے ذکر کی وجہ سے ہوگی کہ آپ ذاکر ہیں، اس لیے قبر روشن ہو جائے گی، اندھیرا نہیں رہے گا. اگر آپ کے اندر ذکر ہی نہ ہوا، اندھیرا ہی ہوا، تو اندھیری قبر رہنی ہے. آپ قبر میں آپ کے جو روشنی ہے وہ آپ کے اندر سے آئے گی. دوسروں کو بیٹے کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ جس سٹیج پر ہیں اس کو صرف دیکھا جا سکتا ہے محبت کرنے والے. فرض کرو جو ساتھ چلنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کی حرکتوں سے جانا جاتا ہے یہ کس سٹیج پر، اس کے لفظوں سے سمجھا جاتا ہے یہ کس سٹیج پر ہے. ٹھیک ہے نا. جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، وہ جیسے حضرت عمر فاروق کہتے بندہ بڑا چنگا ہے، کہتا سفر کیتا ہی کدی ادنا کہتا نہیں، کدی کوئی لین دین کیتا ہی، کہتا نہیں. کہتا پھر کس طرح پتہ لگے چنگا ہے؟ چنگا تو پتہ لگے گا لین دین کر، کوئی نال چل، پتہ لگے کس کیٹیگری دا ہے. ہر ایک کو اچھا نہیں کہا جاتا جب تک واہ نہ پوے. جب واہ پڑ جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے اچھا کون سا برا کون سا ہے. اس لیے جب تک آپ کسی کے ساتھ سفر نہ کریں، اس سے لین دین نہ کریں، آپ کو کیسے پہچان ہوگی کیسا ہے؟ شکل تو سارے اچھے لگتے ہیں، سارے جنتی لگتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خصوصیات ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے وہ جہنمی بن رہا ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے اندر کوالٹیز پیدا ہوں. انسان، میں آگے سمجھاتا ہوں، اللہ کی ذات اور صفات دونوں لازم ملزوم. اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے. رازق کون ہوتا ہے؟ جو رزق دیتا ہے. اگر اللہ کے یہ صفت ختم کر دی جائے، اللہ رازق نہیں، تو اللہ ہی نہیں رہتا. رازق کی صفت سے اللہ ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے. صفتیں نکال دیں اللہ نہیں رہتا. صفت کے ساتھ اللہ ہے. اگر آپ کے اندر کی صفت ہے، صابر ہے، شاکر ہے، تو آپ ان اللہ مع صابرین ہے.
آپ شاکر ہیں، شکر گزاری کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، تو آپ شاکر ہیں۔ کوالٹیز کے ساتھ آپ سب کچھ ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوالٹیز نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، عام ہی ہیں۔ کوالٹیز پیدا کرنے سب سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے اندر کوشش کرتے ہیں کوالٹیز پیدا ہونے کی۔ اور بخیل نہیں رہنا، صحیح بن کر دکھانا ہے، جواد بن کر دکھانا ہے، عالم بن کر دکھانا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، معاملات کو حکمت اور دانائی سے حل کرنے والا بنانا ہے، اپنے گھر کو چلانا ہے۔ بلکہ جب وقت آ جائے امامت کا، صداقت کا، تو پہلے نمبر پر کھڑا ہو۔ سچا تو بن کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اللہ کا فرمان سامنے آ گیا تو پھر بندہ ڈرے، سچ بولیا نا تے کڑوا بڑا تے لوکی مارن کے بڑا نہیں بیٹا، کردار ہو، سچ بولا جائے، کچھ نہیں کہتے، ان کی کیا مجال کچھ کہہ سکے۔ سچ بولے، کردار کے ساتھ بولے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے۔ جب آپ سچے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں، جب آپ جھوٹے ہیں تو پھر پرابلم ہے۔ اتنی فنکاریاں رب کو بھی نہیں چاہیے۔ اس کو چاہیے یہ کہ بندہ میرے آگے جھکنے والا ہو، میری ماننے والا ہو۔ دو عرفی بات ہے، یا میرے ہیں یا بغیر ہے۔ جب آپ میرے ہیں تو میری مانیں گے، اگر میرے نہیں ہیں تو میری نہیں مانیں گے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس دنیا میں لوگ اللہ کی نہیں مانتے، میری بھی نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اللہ کی نہیں مان رہے تو میں کون ہوں؟ میں کچھ نہیں۔ اچھا جی، اب میری بات نہ مانے، مجھے غصہ چڑھنا چاہیے؟ نہیں، تم اللہ کی نہیں مان رہے تو میری نہ مانو، اور اگر تم اللہ کی مان رہے ہو اور میری نہیں مان رہے تو سچے بندے ہو، کیونکہ میری بات اگر اللہ کے خلاف ہو تو نہیں ماننی، اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نہیں ماننی، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف تم نہیں مان رہے تو پھر کس کے خلاف ہو؟ یہ کون سی سیدھی بات ہے؟ یا بندہ ادھر ہے یا بندہ ادھر ہے۔ اس لیے جس کا ایم نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، وہ مایوس ہے، لگا رہتا ہے۔ میں مایوس ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کا آپ میرے ساتھ چلتے رہتے جتنے دوست، کبھی دیکھا مجھے مایوس ہوتے ہوئے؟ میں مایوس ہوتا ہی نہیں، خلا جتنے مرضی دگرگو ہو جائے، میں پھر بھی امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ ساری فضاؤں کو اور یہ ساری گٹاؤں کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے۔ رات بخشش کی ہے، بالکل میرے نبی نے فرما دیا تو میں مان لوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عبادت نہ کرو، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بھئی اس رات میں اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتا ہے، تو ٹھیک ہے، بہ گئے ہیں۔ یہ دو چار باتیں کیوں کی میں نے؟ اس لیے کہ بھئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد ہے کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے ساتھ تھا، تو یہ شب برات تھی، اور سرکار نے بٹھا دیا سب کو، بیٹھے رہو بھائی، آ جاؤ۔ اصل مقصود کیا تھا؟ بٹھانا۔ اصل مقصود کیا ہے؟ بیٹھنا۔ بھائی ہو جی، اب آپ باہر نہیں ہیں، آپ موبائل کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کسی اور کام میں نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے، اصل مقصد ہی بٹھانا ہے اور کچھ نہیں۔ گھیر گار کے بیٹھ جاؤ، یار کچھ کرنے واسطے نہیں ہے گا، بس بیٹھنا ہی تو سب سے کچھ کرنا ہے۔ تم اللہ کے لیے بیٹھے رہو بس۔ بندہ کہتا نہیں میں کچھ کرنا چاہتا اور کچھ نہیں کرنا، بیٹھا رہے۔ بیٹھنا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک جگہ پر ہم اس پر تھے اپنے پیر مرشد کے ساتھ، تو بڑا لمبا چوڑا وہ کیا کہتے تھے، عرس تھا، بڑے بندے تھے، میرے ہاں 2-3 لاکھ تو ہوں گے۔ اب میں بھی بیٹھا ہوا، میری نظر اپنے پیر مرشد پر تھی۔ ہمارے پیر مرشد نے نماز ہوئی تو اٹھ کر واپس چلے گئے اپنے جو ان کو گھر دیا ہوگا، جو کمرہ دیا گیا۔ ہم بھی سارے ان کے پیچھے پیچھے محبت والے کہ جتنے پیر اسی ہوتے ہیں۔ ہم جب ان کے کمرے میں بیٹھے، انہوں نے ہم کو نا حیرانگی سے دیکھا۔ ہم نے تم کیوں میرے پاس میرے ساتھ؟ کہا صحیح آپ اٹھ کر آ گئے تو ہم بھی آ گئے۔ کہا مجھے تو تکلیف ہے، میں تو بیمار ہوں تب آیا ہوں، تمہیں بیماری ہے، تمہیں وہیں پر ہی بیٹھنا ہے، جو باتیں ہوں جو ناتیں ہوں سب سنو، اٹھنا نہیں ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اصل مقصد کیا ہے؟ بیٹھنا۔ پیر نے فرما دیا بیٹھنا ہے، بس بیٹھنا ہے، بیٹھ کے بس جو ہو رہا ہے سن رہے ہیں۔ کہا ایک ایک لفظ پر ایک ایک داغ لگے گا سفید رنگ کا، دل سیاہ سے سفید ہو جائے گا۔ سننا ہے کیا کہا جا رہا ہے، بیٹھا رہنا ہے، مجاہدہ۔ اس کے بعد میں کبھی نہیں اٹھا۔ محفل ہو سب سے پہلے میں، کسی جگہ پر سب سے پہلے میں، کہیں جانا ہے سب سے پہلے میں، لوگ بعد میں آئے، نمبر میرا کہ میرا نمبر 1 ہونا چاہیے تھا پہنچنے سے۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بیٹھنا مقصود تھا اور کچھ کرنا نہیں ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ جیسے
تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، بندہ بیٹھا ہوا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کر کے رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اتنا ٹائم مل جائے گریٹ انسان ہو تسی کہ ہر نماز کے بعد پاویں 100 دفعہ تسی اپنے دل چ کہنا ہے، یعنی دل میں آواز نہیں نکلنی چاہیے 100 دفعہ، اور کبھی کبھی نعرہ لانا انت مقصودی ورضا کا مطلوبی، بس تو ہی مقصود ہے اور تیری رضا ہی مطلوب ہے. اس ذکر کا یہی کمال ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنا ہی سب سے بڑا کام تھا، سرنگیوں نے بٹھا دیا، وہ کیا کہتے ہیں 15 شبان کی رات کو ہم بیٹھ گئے، سب کو لکھ دیا ہاں بھائی کون کون تقریر کرے گا، بٹھانے کے لیے یہ بھی تقریر کرے گا، تقریر نعت پڑھے گا، تقریر کرے گا، نعت پڑھے گا، تقریر کرے گا. آخر پر میری باری آ گئی، یہ تقریر کرے گا. میں ابھی نیا نیا گیا تھا اس وقت میں، تو مجھے امید تھی کہ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر آرام سے کر لوں. ابھی آپ کہیں کہ میں 2-3 گھنٹے کر سکتا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کروں گا نہیں. ہے تو سب سے آخر پر میرا ٹاپ پہ میرا نام لکھ دیا کہ اس نے تقریر کرنی ہے، یعنی آخر والا بندہ میں ہوں گا. وہ ہو رہی تھی تو جیسے دوست چھیڑتے نا، تو مجھے نا ایک دوست کے آ رہی تیری باری، آ رہی تیری باری. میں وہ بچہ تھا، کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ. اب جب میری باری آنے میں شاید 1-2 بندے رہ گئے تھے، تو حضور قبلہ عالم نے پوچھا ہاں بھائی آرام کریں کہ محفل جاری رکھیں. میرے منہ سے نکلے سائیں آرام کرتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کہا. اگلا بندہ آ گیا، ایک بندہ تھا، اس نے کہا سائیں محمد رضوان کو کہیں یہ بیان کرے. آپ پھر بھی خاموش رہے. پھر اس نے کہا سائیں محمد رضوان کو کہیں یہ بیان کرے. کہتا وہ کہتا ہے آرام کریں، تم کہتے ہو بیان کرے. یہ میری مسٹیک تھی، بلنڈر تھا کہ اپنے پیر کے سامنے یہ بات کہہ ڈالی. اپنی زندگی میں 1-2 بلنڈر تھے میرے کہ میں نے اپنے پیر کو یہ کہہ دیا آرام کر. یہ میرا بلنڈر تھا. ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے. مجھے بیان کرنا نہیں آتا تھا، مجھے کھڑا کر دیا جاتا تو خدا کی قسم میرے پاؤں ایسے کانپتے تھے، اور مجھے خود پتہ لگتا تھا کہ میں جو آواز لگا رہا ہوں وہ اگلے سمجھ بھی نہیں آتی ہونی کہ میں کیا کیا. اتنی تیزی نہ خوف دے نال میں گلاں کرتا تھا، لیکن وہ کھڑا کر دیتے تھے اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. کی بکدا پیا سمجھ نہیں آ رہی، جنوں میں بک رہا ہوں جانے کیا کیا، خدا کرے نہ کوئی سمجھے کوئی، وہ پتہ نہیں لگتا سی میں کی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے خود کا احساس ہونا شروع ہوا. ان کے صدقے میں بولنا آیا، انہوں نے کھڑا کیا، ہم بولنا شروع ہو گئے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہیں تھے، نہ ہم بول سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے. اب کسی کے سامنے ہم بات تو کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بلنڈر تھی میری کہ میں نے جٹ سے کہہ دیا کہ سائیں آرام کرتے ہیں. اصل مقصود تھا بیٹھے رہو، بس کچھ نہیں مقصود. آپ کو بٹھانا مقصود ہے، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹھے رہو بس. بندہ کہے کہ یار اب گھر جانا، گھر نہیں جانا، بیٹھے رہنا ہے. سب سے بڑا کمال بیٹھا رہنا. انشاءاللہ میں اتنا عادی ہو گیا تھا ان چیزوں کا، بیٹھنے کا، کہ میں ایک دوست کے پاس گیا آفس میں، تو اسے آفیسر نے بلا لیا. میں ادھر بیٹھ گیا تو اندر چلا گیا. ان اندر چلا گیا، بندہ کہنا میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اندر ہی چلا گیا. میں نہیں، ایسا نہیں کرتا. میں اس وقت بھی آنکھیں بند کرنی اور اللہ کا ذکر شروع کر دینا. وہ آدھے گھنٹے بعد آیا، کہنے کا یار سوری. میں کس بات کا؟ کہنے لگا یار میں چلا گیا تھا. میں کہا میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو چلا گیا، بہانہ بن گیا. میں ویلا ہی سر کی کرنا کوئی تک. میں کہنا سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کام لینے لایا ہے. جتھے بھائی اللہ اللہ کرنی شروع کر دو، ویلے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ تو ذکر کرنا خود بڑا کمال ہے. جہاں پھنسے ہو اللہ کا ذکر کرو، فارغ کیوں رہتے ہو؟ یہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ دل میں نعرے لگانے نے اللہ 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 لگاتے رہے، ملے گا کیا؟ چاہیے کچھ نہیں، چاہیے جو چاہیے بس وہی ہے. میری شدید ترین خواہش آج کا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، کسی غرض سے نہیں، تیرا دیدار کرنے کے لیے. سبحان اللہ. کہ جس اللہ نے مجھے بنایا میں اسے دیکھ ہی نہ سکوں، جو میرا خالق ہے. ایک ہوتا ہے نا ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب، تو سارا سمجھ لینا میرے کا، کیونکہ ماں باپ نے، ماں دے پیٹ چ تن نکلے ہیں، باپ تا تن نطفہ ہے. یہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج کا ثواب. اللہ کو دیکھنا جس نے تجھے پیدا کیا، یہی تو انعام ہے تیرا. یہی تو اس حق کا منشا ہے کہ علم کا تاج پہن اور نکل. اس دنیا میں رہنا نہیں ہے کہ دنیا میں رہنے کے اسباب پیدا کر، اس دنیا سے جانے کے اسباب پیدا کر کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے.
تو مرنے کے بعد جو کرنا ہے نا یہاں پر کرنا ہے. جسے میں کہتا ہوں کہ بخشش اس وقت ہے, آج بخشے بخشائے جانا ہے, کام آج ہے, ہر وقت میں ہر لمحے میں کام ہی کام, کام ہی کام, کام ہی کام. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. میں ایک بہانے بنا لیتا ہوں. وہ احمد بھائی ہے نا ہمارے, تو وہ صبح میرے ساتھ جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے. آج ہمارا دودھ پڑا ہوا تھا 3 کلو پورا. میں کہا احمد بھائی آج آپ نے ہمارے لیے دودھ نہیں لینا, 3 کلو دودھ آپ نے اپنا لے لینا ہے میرے والے, اور آپ نے ہی پینا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے. یہ میں نے نیکی ڈھونڈی کہ یار کوئی نیکی کوئی لب سکتی گھر دی چیز جو بھی نیکی لب لینا, کہ گھر میں دودھ پڑا ہوا ہے فالتو, تو کیا کروں گا, یہ پی لے, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ضرورت پڑ بھی گیا تو کلو لے لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. نیکی تو ڈھونڈو, نیکی ڈھونڈنے کا طریقہ سمجھ گیا نا میرا. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ میرا ہے, میں نیکی ڈھونڈ رہا ہوں. وہ یہ فیل کرے یار سیاں نے بھائی میں نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوں, تہاڈی مہربانی. اگر میں کسی کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہوں, نیکی ڈھونڈ رہا ہوں کہ نیکی مل جائے, میں نے آگے چلنا کیسے ہے, نیکی ہی تو آگے بڑھانی ہے, اور کیا کرنا ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی چیز ہو آپ نے آپس میں بھی نیکی ڈھونڈنی ہے. میں کیا کر سکتا ہوں, سپورٹ کیا کرنی ہے, بس نیکی ڈھونڈنی ہے. یہی ڈھونڈنا کمال ہے. بندہ ویلا ہی رہتا یار میں کچھ نہیں, ارے بابا نیکیاں ڈھونڈ, چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو, بہن کے ساتھ ہو, ماں کے ساتھ ہو, بیٹی کے ساتھ ہو. چاروں عورتیں ہیں, کیا ہیں, عورتیں ہیں. بیوی نکال دے, ماں نکال دے, بہن نکال دے, بیٹی, یہ نام نکال, ہیں کیا, عورتیں. جس سے ساتھ نیکی کرے گا جنت مل جائے گی. تو کل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, یہ تو نام ہو گئے نا. یہ میری بیٹی, میری بہن, میری بیوی, میری ماں. اب نکال دے, نام نکالیں. اب ہے ہر ایک کیا ہے, عورت. اب ہر عورت سے نیکی کرے ملے گا ثواب. درجے میں سب برابر میرے نزدیک. آپ کی بہن بھی تو کسی کی ماں بنے گی نا, آپ کی بیٹی بھی تو کسی کی ماں بنے گی نا, آپ کی بیوی تو کسی کی ماں بنے گی نا. ماں تو ماں ہی ہے. وہ سارے وہ ایک ہی ہیں, انداز علیحدہ علیحدہ ہیں سب کے. کبھی ماں ہے کسی کی, کبھی بیٹی ہے, کبھی ہیں تو عورتیں. اس لیے عورت کو رکھ, نیکی کر, ہر ایک سے کر, جس سے کرے گا اجر ملے. ڈھونڈے, نیکیاں ڈھونڈے. آج نیکیاں ڈھونڈنے کا وقت ہے نا کہ بھئی ہم کون کون سی نیکی کیسے کر سکتے ہیں. کل معاملہ اور ہوگا. آج مزہ آج کی زندگی گزارنے کا. لوگوں کو کم نہیں لبدا, اسی کم لب لب کے کر دیں. یار کوئی کام لبھی جائے تو کری جائے, کام لبھی جائے تو کری جائے. محبت اسی کو تو کہتے ہیں کہ کام ڈھونڈا جائے, لیکن کام میں اپنا نقصان نہیں کرنا یا کسی کا نقصان نہیں کرنا. یہ بات یاد رکھیے, کام میں کسی کا نقصان نہیں کرنا. نیکی آپ نے ڈھونڈنی, کس طریقے سے کرنی ہے یہ آپ کا اپنا کام ہے. اور مجھے یقین کامل ہوتا ہے کہ جب انسان نیکیاں ڈھونڈنے پر لگ جاتا ہے, اللہ نے نیکیاں دینا رہتا ہے. کیونکہ وہ نیکیاں ڈھونڈنے پر لگ گیا, میں نیکی ڈھونڈوں, میں نیکی ڈھونڈوں, تو نیکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے. یہ رات بخشش کی ہے, یہ رات بخشش کی ہے. یہ ایک کیا کہتے ہیں, رات کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر دن کیسے بخشش کروانی ہے. تو میں بتاتا ہوں, کیا نماز پڑھنے سے بخشش نہیں ہوتی؟ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک گناہ معاف ہوتے ہیں, پھر دوسری نماز سے تیسری نماز تک گناہ معافی تو کر دا پہ. نمازوں میں سے بھی معافیاں ملتی ہیں. کیا حج کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کیا زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ کیا رمضان کے روزے رکھنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا. جس نے رمضان کے روزے پائے اور بخشش نہ کروائی وہ جہنم کی طرف چلا گیا, اس کی ناک آلود ہو گئی. کس نے فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں کیا بخشش, آپ کا سارا ٹوٹل ایک ہی بات پر مجھے نظر آتا ہے کہ سارے کے سارے بندے اللہ کا حکم مانے ہر لمحے میں, ہر لمحے میں. کہانی اتنی ہے بس. بخشش کب ہوگی, کیسے ہوگی, کچھ نہیں پتا. لیکن میں نے ایک نوٹ کر لی ہوئی چیز اپنی زندگی میں ڈال لی ہوئی ہے. حمزہ یاد رکھنا, میں نے یہ چیز ڈال لی ہوئی ہے کہ اللہ کریم جب جس کی بخشش کر دیتا ہے اسے حضور کا دیوانہ بنا دیتا ہے, اسے نبی کے طریقے پر چلا دیتا ہے. بس ایک رستہ, یہ میں نے فائنل اختیار کر لی تھی, بات سوچ لی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب نے بخشش کر دی ہو اور بندہ پھر گنہگار رہے. نہیں, رستہ بدلتا ہے آہستہ 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 آہستہ. اور وہ روتا زیادہ ہے, کچھ کرنا نہیں گا, حالانکہ رستہ بدلا گیا, لیکن وہ روتا ہے کچھ کرنا نہیں, کر رہا ہے لیکن پھر رو رہا ہے, کرنے کو نہیں ہے. بھائی کر رہے ہیں, آہستہ سے چلیں گا, ایک لمحے کا عمل نہیں بنے گا. وہ 10 15 20 سال 25 سال لگا رہے, لائن سے لگا رہے, آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس لیے آپ کو بٹھانے کا مقصد کیا,
بیٹھے رہو تو کہ یار نہ اتنے لنگر ملنا جمعرات دا نہ کوئی کھانا ملنا. بھائی ملنا کک نہیں, یہی تو کمال ہے, ملنا کک نہیں ہے. لیکن جو ہم لینا چاہتے ہیں, جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, وہ دنیا تو ہے ہی نہیں. کھانے کے لیے تو ہم کو بٹھایا ہی نہیں ہے. اور کتنی زبردست بات ہے کہ میں نے آپ کو کھانے کے لیے بٹھاتا ہی نہیں کبھی جمعرات, پھر بھی آپ آ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے لنگر کوئی نہیں ہے کیا؟ جی آپ کو سمجھ آ گئی. جس کو سمجھ آ گئی وہ اللہ کے لیے آ جاتا ہے. وہ دنیا دیکھتا ہی نہیں ہے روٹی ملے گی نہیں ملے گی. جس نے روٹی لینی کہیں اور چلا جائے, کیا اعتراض؟ میں تو روٹی کے لیے بلایا ہی نہیں ہے بھائی. میں تو بلاتا ہوں آؤ ذکر کریں, تم بھی ذکر کرو میں بھی ذکر کرتا ہوں. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ملے گا اللہ ہی. وہ شارق سے زیادہ قریب, میری سمجھ سے بالا تر ہے, میں سن نہیں سکتا اس کے بغیر. سبحان اللہ, اس کے نور سے ہی سنا جاتا ہے. میں دیکھ نہیں سکتا اس کے بغیر, اس کے نور سے ہی دیکھا جاتا ہے. اگر اس کا نور نہ ہو تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا. اس ڈیلوں میں نہ نور ہی اس کا ہے, سماعت میں نور ہی اس کا ہے. ورنہ کان کی شین ہے, یہ تو چاہے بند کر دے, پردہ پھاڑ دے, کچھ بھی ہو یہ کچھ سمجھ آتی ہے. اسی کے سہارے سب زندہ, اسی کے سہارے سب زندہ, سارے بندے اسی کے سہارے زندہ. تو بس اسی کا بن کر رہنا, یہی کمال ہے. کہانی صرف اور صرف اسی کے گرد گھومتی ہے. جو چاہے کرے, موت تک آپ نے وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کہ عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اور عبادت کا مغز کیا, معنی کیا, مفہوم کیا؟ بس اللہ کے لیے ہو. انشاءاللہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. کوئی آئے نہ آئے میں اپنا کام جاری رکھوں گا. کیوں؟ اللہ کے لیے. ایک بھی آئے تب بھی, 10 بھی آئے تب بھی, اللہ کے لیے جب بندہ ہو تو جذبہ زیادہ. وہ بندوں کو دیکھ کر نہیں آتا, وہ اللہ کو دیکھ کر آتا ہے. بندوں کو دیکھ کر جذبہ, پتہ نہیں کیا لوگ کہتے ہیں بندوں کو دیکھ کر جذبہ آتا ہے. میں کہ بندوں کو دیکھ کر نہیں آتا, جذبہ آتا ہے اللہ کو دیکھ کر. تو جب بندے کو اللہ کریم محسوس ہوتا ہے نا, پھر وہ جذبے سے باتیں کرتا ہے. اس لیے جو باتیں میں نے چند ایک کی کو سمجھ آ گئی. 15 شعبان کی رات ایک وظیفہ ہے بخشش کا, نبی نے فرمایا ہے, حدیث آ گئی. اس لیے ہم نبی کی بات کو نیچے تو نہیں کرنے دیں گے نا, چاہے وہ ضعیف حدیث ہو, عمل کر لیں گے. لیکن لازم نہیں ہے کہ بخشش ہو. بخشش تو ہر وقت میں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ تم مسافہ کر, مسافہ کرنے سے کیا ہوگا, ادھر سے ہاتھ چھوٹا, تیری بھی بخشش میری بھی بخشش. بخشش کے تو لاکھوں ذریعے ہر وقت میں ہے. اور بخشش کس صورت میں ہوتی ہے؟ بخشش تب ہو جاتی ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے اور حضور کا دیوانہ بنا دے. جو سمجھتا ہے جا تجھے معاف کیا اور کام پر لگا دیا, پھر بندہ کام پر لگ جاتا ہے. تو ابھی ہم نے کام پر لگنا ہے. تو تھوڑا سا ذکر کریں گے, مراقبہ کریں گے, دل میں اللہ کا نام لیں گے تاکہ ہم بھی اس رات کی برکات سے کچھ فائدہ اٹھائیں. پھر اس کے بعد جس نے گھر جا کر عبادت کرنی ہو, یہاں کرنی ہو, جہاں مرضی جانا ہو, میری طرف سے کھلی اجازت. الا اللہ 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 الا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله 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 या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन तेरे हैं बंदे हमें बख्श दे बख्शिश ही मांगते जाना है खुद को तेरी राह पर चलाना है सिराते मुस्तकीम पर चलकर खुद को मिटाते जाना है खुद को मिटाते जाना है फना होकर अपने वजूद से फना होकर अपने वजूद से बका पा जाना है इस आलम में ऐसे काम करने हैं इस आलम में हमसे ऐसे काम करवा दे हर आलम में हम हजूर के साथ हजूर को पहचान कर उनके साथ खड़े नजर आए मेहरबानी फरमा दे इस आलम में हमसे ऐसे काम ले कि हर आलम में हम चेहरा रोशन हो काम बिगड़े बन चुके हो तकदीर पर कादरे मुतलिक गालिब हो गुनाहों की माफी हो चुकी हो नेकियां कबूल हो चुकी हो सारे गुनाह माफ हो चुके हो
رب کریم ہے تو ہمارا ہمیں بخش دے، تیرے بغیر نہیں ہے گزارا، مقصد زندگی دے مایوسی سے نکال دے، رحمتوں کے سائے میں رکھ مہربانی فرما، ہر ملے سکھ نکل جائے دکھ اس زندگی سے، تجھ پر اعتبار آ جائے بندہ بیدار ہو جائے، کام پر لگ جائے نیکیاں ملیں کرنے کو، برائیاں چھوٹ جائیں، تیرا خوف غالب ہو، تیرا خوف غالب ہو، امید کے لیے جلتے ہوں اور راستے پہ ہم سارے چلتے ہوں، کبھی بھی اندھیرا نہ آئے، تیرا نور ہماری مدد فرمائے، جو دیکھنا ہے وہی دیکھیں، جس پر حکم ہے وہی مانیں، اپنی مرضی نہ کریں، نبی کریم کی مرضی پر چلیں، قرآن و سنت پر چلتے چلتے زندگی ختم ہو جائے، قرآن و سنت پر چلتے چلتے زندگی ختم ہو جائے، بندے ہیں تیرے کیوں اندھیرے میں رہیں، بندے ہیں تیرے کیوں اندھیرے میں رہیں، دے اپنی محبت کی روشنی، اس روشنی میں ہمیشہ چلیں، بات سے بات بنتی نظر آئے، تیری بات ہر جگہ کرتے نظر آئیں، ڈھونڈ ڈانڈ کر ہر نیکی تیرے راستے پر چلتے نظر آئیں، نکلے ہمارے اندر سے وہ روشنی جو دوسروں کے اندھیرے بھی دور کرے، اجالے ہمیں دے، نبی کریم کا ساتھ دے، فیضان نبی سے سینہ منور ہو، دیدار نبی ہمیں عطا فرما، زیارت نبی کا شوق عطا فرما، تو وہی رب ہے جو بناتا سبب ہے، تو وہی رب ہے جو بناتا سبب ہے، تو وہی رب ہے، گر تو چاہے تو ایک لکڑ میں بھی حرکت پیدا کر دے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اصحابی اژدہا بنا دے، بے ایمان کے اندر ایمان ڈال دے، ہر ایک کو تو نواز دے، کیوں ہے غافل ہم سارے تجھ سے، کیوں ہے غافل ہم سارے تجھ سے، جبکہ یقین ہے کہ تو ہی سب کچھ ہے، کیوں ہم خود کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ماننے میں تیری نہیں مانتے، انانیت میں پھنس کر جہنم میں نہ جائیں، انانیت سے نکال دے، ظلمت اندھیروں سے نکال کر رحمت میں ڈال دے، رحمت للعالمین کا ساتھ نصیب فرما، بندے ہیں تیرے ہمیں راستے پر چلا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو رب العالمین ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور نیکیوں کو ہمارے خلوص سے کرنے والا بنا دے، نہ تہجد چھوٹے کبھی، نہ نمازیں چھوٹے کبھی، نہ روزے چھوٹے کبھی، جان میں جان جب تک ہے ایمان ساتھ دیتا رہے، جان میں جان جب تک ہے ایمان ساتھ دیتا رہے، کسی بھی لمحے میں اپنی مرضی پر نہ چلے، مومن ہیں مسلمان ہیں اسلام والے با ایمان ہیں، کردار کے دنی بن کر دکھائیں، تیری محبت سے غنی بن کر دکھائیں، دے ہمیں ساری توانائیاں
راستے پر چلنے کے لیے سینہ فراہ کر دے، وسعت نظر وسعت قلب عطا فرما دے، رات بخشش کی ہے بخش دے، اے نزول اجلال فرمانے والے، مانگتے ہیں ہم تجھ سے تجھی کو، تو ہمارا الہ ہے، الہ بن جائے، یعنی ہم مان جائیں تجھے معبود حق ہے تو، اور تیری عبادت پر لگ جائیں۔ معاشی ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں، ہر مسئلے میں تو ہی تو ہو ہمارا مددگار، تو ہی تو ہو، ہر لمحے میں کامیابی ملے، سکون ملے، ادب و محبت سے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یا رب العالمین، ہر ایک کے رزق میں اضافہ فرما، جو تنگ دستیاں ہیں سب کی تنگ دستیاں دور فرما، ضرورتیں جو ہیں سب کی پوری فرما، سب کی نسلوں کی تو خیر فرما، کبھی بھی نہ گھبرائیں راستے پر چلنے کے لیے، کبھی بھی نہ شرمائیں راستہ پوچھنے کے لیے، کبھی بھی نہ گھبرائیں راستے پر چلنے کے لیے، کبھی بھی نہ شرمائیں راستہ پوچھنے کے لیے، روحانی ایمانی طاقت ہمیں عطا فرما کر، روحانی ایمانی طاقت ہمیں عطا فرما کر، حضرت ابو دجانہ کی طرح بنا، حضرت علی کی طرح بنا، کوئی تو مجاہدہ اس دنیا میں کر جائیں، کافروں سے لڑنا ہے تو لڑ کر بھی دکھائیں، اپنے معاملات کو سمجھ بھی جائیں سنور بھی جائیں، بننا ہے خوبصورت تیرے لیے، ڈلنا ہے حضور کی صورت میں تیرے لیے، لے کر فیضان نبی، فیض نبی سے پانا ہے سب کچھ تیرے لیے، بار بار آنا ہے تیرے در پر، بار بار آنا ہے تیرے نبی کے در پر، رکاوٹیں ساری دور ہوں ہر لمحے میں، نظر کے سامنے بس تو ہی تو ہو، مرنا ہے مر کر دکھائیں گے تیرے لیے، جان جائے شہادت کے شوق میں تیرے لیے، قطرہ قطرہ اس خون کا لکھے محبت میں ذکر تیرا، ایک ایک بال کرتا ہو ذکر تیرا، لمحہ بھر کی بات ہے بات بن جائے گی، گر تو کن فرمائے تو ہماری زندگی بن جائے گی، بدل کر ہماری اوقات رکھ دے، وقت کو ہمارے ہاتھ میں رکھ دے، جیسے تو چاہے ویسے وقت گزاریں، اپنے آپ کو بھی وقت نہ دے سکیں ایسا وقت گزاریں، نیکیاں کم پڑ جائیں وقت کم پڑ جائے، اتنی نیکیاں کرنے کو ہوں کہ برائیوں کو بھی وقت نہ ملے اچھائیاں کرنے کو ہوں، تیرے لیے جیے مر جائیں قبول فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرشد نے دعائیں دی لگ جائیں ہمیں، نبی کریم نے جو دعائیں کی امتی کو لگ جائیں، صدقہ نبی کا دعائیں قبول فرما، ہمیں اپنا بنا تمام غموں سے بے نیاز فرما، ہماری بیٹیوں کی خیر ہو بہنوں کی خیر ہو، ہماری ماؤں کی خیر ہو، مہربانی فرما، ہماری نسل میں جو بھی آئے عقائد اہل سنت پر آئے، اور نسل در نسل ہم کھڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نظر آئیں، مہربانی ہو ہر دوست کی پریشانی دور ہو، مانگنے پر آئیں تو بس تجھے مانگیں، جو تجھے مانگ لے اسے سب کچھ مل جائے، غریبی دور ہو غنی دل کا ہو جائے، یا رب العالمین دنیا ہمیں کبھی راس نہ آئے،
آخرت میں کبھی پیاس بجھ نہ پائے، ہمیشہ چلتے رہیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو جائے، آنکھیں صاف ہو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں جہاں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم